बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल कश्मीर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं यासीन मलिक साहब को इंडिया की जो टेररिस्ट कोर्ट है उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए यानी उम्र भर कैद का जो है उनको सज़ा सुनाई, उसके साथ साथ 10 लाख का जुर्माना भी किया। और वो तमाम ड्रैकोनियन लॉज जो पिछले एक अरसे से हमने देखा है कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जो है उनको लागू करता रहा, उसके तहत उनको सज़ा दी गई है। हालांकि वो एक पीसफुल स्ट्रगल जो है 1994 से कर रहे हैं और ये बात उन्होंने अदालत के अंदर भी की। सो अगर आप देखें तो जितनी भी अदालतें मुसलमानों के हवाले से, ख़ासकर कश्मीरियों के हवाले से जो इंडिया की अदालतें फ़ैसले सुना रही हैं, वो इंडिया की हुकूमत की डायरेक्शन में, गाइडलाइन में, वहाँ पे कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई कानून नहीं है। और ख़ासकर कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म 75 साल से ढाया जा रहा है, उसकी मिसाल इस मौजूदा तारीख़ के अंदर कहीं भी नहीं मिलती है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा, ज़ोजा हैं आप। यासीन मलिक साहब की बहुत शुक्रिया आपका। मिशाल मलिक साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फ़ैसला है इससे तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है कि एक मैनिपुलेटेड और पोलिटिसाइज्ड अदालतों ने ये फ़ैसला सुनाया है और कोई उनके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं था। वो एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद आज़ादी की कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी बात को नहीं सुना गया। देखिए, ये तो बिल्कुल कैंगरू कोर्ट्स हैं जिसके अंदर जो कातिल है वही जज बन गया है, वही लॉयर बनने की कोशिश कर रहा है, वही गवाहियाँ भी दे रहा है, वही फ़ैसले सुना रहा है और वही कत्लेआम भी कर रहा है। तो ये यहाँ पे तो कम्प्लीटली वन साइडेड सारे के सारे फैसले हुए हैं, जहाँ पे जिसके ख़िलाफ़ जो भी एलिगेशन जो ऑब्वियसली झूठी हैं, कहाँ एक हुर्रियत के अजीम तरीन पुरअमन रहनुमा, सियासी रहनुमा जिन्होंने अलम उठाया हुआ है कश्मीर की आज़ादी का, और उनके ऊपर ऐसे ड्रैकोनियन लॉज का इम्पोज होना और ऊपा, टाडा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स जैसे, और फिर उसके साथ साथ उनको ये भी मतलब कि टेररिज्म के साथ उनको लिंक करना, सिडेशन के साथ लिंक करना, हर लिहाज से अगर ये देखा जाए तो ये कत्ल हुआ है इंसाफ का, और ये अदालती जो है ये दहशतगर्दी हुई है। तो डू यू थिंक कि अपील में अब जाएंगे यासीन मलिक साहब? ज़ाहिर है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो उनका अपना एक अदालती जो निज़ाम है उसके मुताबिक वो एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद जो है वो कि अदालत किसी अदालत से कोई रिलीफ मिल सके। गो कि ऐसी कोई हमें वो दिखाई नहीं देती सूरत हाल। देखिए, अभी हम लोग अपने लॉयर्स के साथ मशवरे ले रहे हैं, मैं भी यहाँ ले रही हूँ, और यासीन साहब से क्योंकि वो इजाज़त ही नहीं दे रहे कि उनसे कोई बात कर सके। मेरी ना फ़ोन पे उनसे बात हो सकती है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3.5 सालों से। तो बहुत अजाब के अंदर है हमारी ज़िंदगी, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी हैं एक शख्स पे जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाई गई हैं। और ये तो मैंने कहा ना, इतना बड़ा लीडर है, अगर कोई दहशतगर्द भी हो, कोई कातिल हो, कोई मुजरिम हो, कोई भी हो सज़ा याफ्ता, उस तक को हक होता है कि वो अपनी सफाई में कुछ पेश करे। तो यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। और पहले इनके जब लॉयर थे राजा तुफैल साहब, तो उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। इसलिए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यासीन साहब ने जब देखा कि उनके लॉयर के साथ भी ये हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना केस खुद प्लीड करूँगा, जो हर इंसान का एक बुनियादी हक है कि वो लॉयर रखे या ना रखे, मगर उसको ये राइट दिया जाए कि वो बोले। एक तो हमारे लॉयर को जो था उनको बिल्कुल ही उनको सडन ब्रेन हैमरेज हुआ, वो भी हमें सबको पता है कि वो क्यों किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान की पुरानी टैक्टिक्स हैं। पहले भी कश्मीरी लॉयर्स को टारगेट किया जाता है, उनको साइलेंस करने की कोशिश की जाती है। अगर वो किसी कश्मीरी के लिए, कोई मुसलमान के लिए वो निकलते हैं बाहर उसका केस करने के लिए, तो ये तो एक इनका पुराना जो है एक स्ट्रैटेजी रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, मगर बात असूल की है, बात सच की है। और जब एक इंसान को मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी साइड से कुछ प्रेजेंट करे, तो हम कैसे? और जब वो बोलते हैं यासीन साहब, क्योंकि उनको 3.5 साल कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं किया गया, उनको वहाँ पे वन साइडेड जो कुछ होता रहा। और जब ऑनलाइन उनको प्रेजेंट किया गया, तो जब वो बोल रहे होते थे, डिबेट करते थे, तो उस वक्त उनको म्यूट कर दिया जाता था। और जब दूसरी साइड जो उसने उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, NIA के लॉयर, जब उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे इतनी कुछ जाली एलिगेशन लगा रहे होते थे और जाली गवाहियाँ करवा रहे होते थे
ہندوستان کی آرمی کی، تو تب اس ٹائم پہ یاسین صاحب کو ان کا والیوم بند کروا دیا جاتا تھا، نہ ان کی آواز جا سکتی نہ ان کی آ سکتی. مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا. اگر آپ نے کسی کو پھانسی چڑھانا ہے، کسی کو عمر قید پہ ڈالنا ہے تو وہ ایک اور سلسلہ ہے، مگر ایک بات ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک جوڈیشل پروسیس کی، ایک لیگل پروسیس کی، جو ان کو ایک بھی نہیں پرووائڈ کی گئی ہے. مشال ملک صاحبہ، اگر ہم بابری مسجد کا معاملہ دیکھیں، وہاں کی جو سپیریئر کورٹس نے ایک لمبے عرصے تک وہ مقدمات جو ہیں پہلے وہ چلاتے رہے اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا. وہ ہندوتوا کا جو ایک ریفلیکشن ہے وہ آپ کو وہاں کی عدلیہ کے اندر دکھائی دیتا ہے. حجاب والا معاملہ تھا، وہ ایک بچی تھی مسلمان ہندوستان کے اندر، اس کا آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف دیا ان کے ہائی کورٹس نے. تو یہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر، ان کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے ہندوستان کی حکومت کی جانب سے، اور کشمیریوں کو تو خصوصاً ایک 75 ایئر سے جتنی بھی گورنمنٹس آئی انہوں نے کوئی بھی حقوق ان کو نہیں دیے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ اس دور کے جو انڈیا کے جو عدالتیں ہیں وہ زیادہ مینیپولیٹڈ ہے انڈر دا مودی گورنمنٹ؟ دیکھیں، کشمیریوں کے ساتھ تو ان عدالتوں نے ہمیشہ ہی ظلم کیا. مقبول بٹ شہید کی پھانسی ہوئی، تہاڑ جیل کے اندر ان کی جستے خاکی نہیں دی گئی. اسی طرح افضل گرو شہید کو پھانسی دی گئی، اور وہ بھی اس لیے دی گئی، نہ کوئی پروف ملا، اس لیے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ ڈیسیجن کیا کہ جو کانشنس ہے پبلک کا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ہندوستان کی پبلک کی جو ہے ضمیر کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے ایک کشمیری کو پھانسی دے دی گئی. تو ان سے تو کوئی امید نہ پہلے تھی، اب تو خیر فیشسٹ ہندوتوا کی رجیم ہے، اس سے تو ہم بالکل بھی نہیں کسی بھی قسم کا جسٹس جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یاسین صاحب کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، جو اس ٹارچر سیل میں ان کو رکھا ہے، اور اب تو ریگریس امپریزنمنٹ ہے. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا یہ کریں گے، کس طریقے سے ان کی فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جائے گا کہ ان کو وہیں پہ جیل کے اندر ہی قتل ہو جائیں گے وہ انہی کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے جو حربے ہیں، ظاہر ہے کہ یاسین ملک صاحب کو کہا یہ جاتا ہے جی کہ آپ جو بیسک آئیڈیا آف انڈیا ہے اس سے آپ نے انحراف کیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو کشمیری وہاں پہ کشمیر کے اندر مقیم ہیں، جو آزادی کی اپنی ایک جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ تو کسی کے اوپر بھی اس قسم کا الزام لگا کے، اور یہ جو ان لافل ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ جو ہے، اس طرح کے جو ڈریکونین سینکڑوں قوانین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو یہ پھانسی لگا سکتے ہیں، ان کو عمر بھر قید میں ڈال سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں، یہ جتنے بھی کالے قوانین امپوز کیے ہیں یاسین صاحب پہ، اس کے تحت تو وداؤٹ اینی کمپلین، وداؤٹ اینی ایف آئی آر اینی تھنگ 2 سے 3 سال ایک انسان کو قید و بند میں رکھ سکتے ہیں وداؤٹ گیونگ دیم لیگل ایکسیس. تو یہ کالے قوانین ہیں جو امیونٹی دیتے ہیں ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز کو، جو بھی وہ وار کرائمز کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کے اندر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکے ہیں. اور یہ ایک ون آف دا بلیکسٹ ڈے ہے فار جسٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، جو 25 مئی کو یاسین صاحب کے خلاف 2 سزائے، یہ 2 انہوں نے عمر قید اناؤنس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال کی قید اور ریگریس امپریزمنٹ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت شاکنگ ہے کہ دنیا کے سامنے، مطلب کہ یہ کیا منہ دکھائیں گے جب یاسین صاحب نے صرف ایک ہی کنفیشن کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی ہے قصور ہے، وہ یہی ہے کہ میں آزادی کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں، میں اس کا سیاسی لیڈر ہوں، اس لیے مجھے پنش کیا جا رہا ہے. اور میرا وہی قصور ہے جو گاندھی کا قصور تھا، جو بھگت سنگھ کا قصور تھا، انہی کی زبان میں ان کو بتایا گیا ہے، مگر وہ نہیں انہوں نے یہ کورٹ کے اندر کہا کہ میرا جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو گاندھی والی آئیڈیالوجی ہے، پرامن سیاسی تحریک. جی ہاں بالکل. وہ انہوں نے اسٹرگل کیا تھا آزادی کے لیے، اور ہم بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آزادی کے لیے اس میں کہاں پہ ٹیررزم آتا ہے اس طرح کی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کے اندر جو ری ایکشن ہم نے دیکھا، لیکن وہاں پہ بھی ہندوستان کی جو فورسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے جو حربے استعمال کیے ہیں، جو وائلنس اور تشدد وہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بالکل جی، وہاں پہ تو اتنی گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور جب یہ فیصلہ یاسین صاحب کا جس دن آیا ہے کل، اس دن صبح سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں.
इंडियन चैनल्स पूरी फुटेजेस तो क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको हैंडल ही नहीं करना हो रहा। 3 घंटे उन्होंने अपना ऑर्डर डिले किया क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का गुस्सा है, लोग बाहर सड़कों पे एहतजाज करें मकबूजा जम्मू कश्मीर में। इनकी वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट होगी और एक्स्ट्रा फोर्सेस की। पिछले 2 हफ्तों से वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस हो रहे थे, कश्मीरी यूथ को अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि उनका प्लान था, इन्होंने 25 को सज़ा सुनानी है यासीन साहब के ख़िलाफ़। तो इसलिए हमारे अपने घर मायसूमा लाल चौक के घर के बाय बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ड्रोन कैमरास लगाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस थी। और सेम वाज द केस, आपने देख लिया है इंडियन कोर्ट के अंदर भी, जिस तरह बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पे डॉग्स लेकर आए, एक रूम को उससे सूंघ रहे हैं, ड्रॉर्स, सारा टेरराइज़ किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थी, एक आदमी से मतलब उसको डराने के लिए कि वो अपनी जो उनका हौसला है वो टूटे, उनकी डिटर्मिनेशन टूटे ना। उनके पास कोई लॉयर है, दुश्मन मुल्क में वो खड़े हैं, दुश्मनों के अंदर वो घिरे हुए हैं और वो तन तनहा है। उनकी फैमिली बिल्कुल उनके साथ कोई राब्ते की भी इजाज़त नहीं है। और क्या उनके अंदर वो दिलेरी है कि वो देख कर ही वीडियो, इतना बंदे का हौसला जो है वो, ख़ास तौर पे मेरा एज अ फैमिली, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। मगर उन वीडियोस को जिस तरह वो इतने वीक हुए हैं, उनकी हेल्थ इतनी वीक है, उनका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा हुआ है, जिस तरह वो ऊंचा बोलें कि आई एम नॉट अलाउड टू टॉक। आपकी जो साहबजादी हैं वो तो काफ़ी डिस्टर्ब होंगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। डिस्टर्ब बहुत है नेचुरली। इतने छोटे से बच्चे को जब से वो पैदा हुई है उसने जुदाइयाँ काटी हैं, उसने तकलीफ़ें काटी हैं, बच्ची तक को तो स्पेयर नहीं किया हिंदुस्तान की आर्मी ने। जब वो 2 साल की तो उसके साथ जो सलूक इंडियन आर्मी ने किया, जब हम सेंट्रल जेल में धक्के खाते थे, बच्ची को मैं गोद में लेके जाती थी, तो बच्ची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। बचपन उसका जो है छीन लिया है हिंदुस्तान ने, और उसको जीते जी ऑर्फन की एक ज़िंदगी वो गुजारी है बच्ची हमारी। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और अपने वालिद की तरह उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, प्राइड है और मोहब्बत है अपनी मिट्टी से। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे काइंडली ये बता दें कि कल जब ये वहाँ पे इंडिया के कोर्ट्स के अंदर फैसला आ रहा था, यहाँ पे सियासी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो आप क्या कहेंगी कि पीटीआई की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब को ये जो आज़ादी मार्च का जो दिन था इसको तब्दील कर लेना चाहिए था, ताकि फोकस जो है वो पूरे मीडिया का वहाँ पे होता जहाँ पे होना चाहिए था? देखिए, मैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आऊँगी, ना मेरा कोई बनता है, क्योंकि हम एक बहुत उससे कहीं ज़्यादा बड़े आज़ादी के मिशन पर हैं, जिसमें दुनिया की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। कश्मीर ने आज़ाद होना है और हम एक बहुत बड़े मिशन पर हैं। मैंने हल्का सा रिक्वेस्ट किया है कि या तो उसको कर देते शिफ्ट वैसे, या उसको कश्मीर के नाम कर दें। फिर उनका बयान खैर आ गया था, उनकी स्टेटमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई थी यासीन साहब और कश्मीर के हवाले से। सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं या जिस भी तंजीम के लोग हैं, सब लोग पाकिस्तानी, पूरी कौम को मैं कहूँगी, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरी कौम की। सब आप लोग मीडिया के अंदर जो भी सिविल सोसाइटी है, लॉयर्स, ट्रेडर्स, दूर दूर से, गांव-गांव से मुझे पैगामात आ रहे हैं लोगों के, कि लोगों की करोड़ों दुआएं हैं यासीन साहब के लिए। बल्कि बहुत मेरा हौसला बढ़ता है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी दुआएं हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं। तो ये तो एक दिन की जद्दोजहद तो नहीं है कि वो कल का बात हो, ये तो साल साल की स्ट्रगल है। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम है, क्योंकि अलम इसका आगे लेके चलना है ताकि यासीन साहब की जान बचाएं, सारी हुर्रियत क़यादत की जान बचाएं और इस तहरीक को उस मुकाम पे लेके जाएं जहाँ दुनिया जो है मजबूर हो जाए कि यूएन की करारदादों के मुताबिक हमें वो हक़ दे जो हमारा हर इंसान का बुनियादी हक़ है, आज़ादी का। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा। तमाम दुआएं और हमारी सिंपैथीज़ जो है वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, यासीन मलिक साहब के साथ, तमाम कश्मीरी जो हुर्रियत लीडर्स हैं और जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं वहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज़ादी के लिए, उनके साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकराम चौधरी साहब। लाहौर बार के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब का जो आज़ादी मार्च था, जिस तरह से वो आए थे वादे करके अपने वर्कर्स से
انہوں نے تو یعنی اچانک ہی ایک بڑا زبردست سرپرائز جو ہے قوم کو صبح صبح دیا اور اپنے ورکرز کو. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وہ جو مطالبات لے کر آئے تھے ان کو حاصل کیے بغیر, یعنی الیکشن کی ڈیٹ اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دینا, اس کے بغیر چلے گئے؟ میرا یہ خیال ہے وہی صاحب, بعض چیزیں پاکستان کی سیاست میں اور ڈپلومیسی میں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہو رہی ہوتی ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا مقام ان کا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں پرسوں صبح سے بات ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں گفت و شنید کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری ہے. کل ٹیلی ویژن پہ یہ بات سامنے آ گئی, وہ کہ کیسر صاحب نے کہا, سابق اسپیکر جو ہیں, کہ یہ ایاز صادق صاحب جن سے ان کا تعلق ہے, ان کا فون آیا تھا. تو پھر شام تک پتہ چلا کہ بات جو ہوئی انہوں نے کہا انفارمل تھی, اور کیسر صاحب نے کہا کہ میں نے تو انہیں یہ کہا کہ الیکشن کے حوالے سے آپ بات کر لیں اگر کرنی ہے, لیکن میرا یہ پرسنل ویو ہے اور نقطہ نظر ہے, ابھی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسپیکٹو ڈیفینیٹلی موجود تھا, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے دورانیے میں آپ ایکسکلوڈ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر باہر صورت اداروں کی اپنی نظر بھی ہے, اور جہاں سیاست ہو رہی ہے وہاں غور و فکر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جاری و ساری ہے. یہی وہ سارا پرسپیکٹو ہے جس کے اندر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں ایک کال جب وہ وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے یا ایڈریس کر رہے تھے پشاور میں 2 دن پہلے, وہاں قریشی صاحب کو ایک ٹیلی فون موصول ہوا, اور وہ ابھی تک انہوں نے نہیں فرمایا کہ یہ ٹیلی فون کس کا تھا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن باہر صورت موجود تھی اور موجود ہے. اب یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ آئے اور اچانک واپس چلے گئے. ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام نے پورے پاکستان کے اندر جبر و تشدد کے باوجود جو موجودہ حکومت نے کیا, اور جس طرح پولیس نے بے گناہ شہریوں پر ظلم کیا, نہ انہوں نے بچوں کو بخشا نہ عورتوں کو, اس سارے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی رسپانس پورے پاکستان میں, کراچی آپ نے دیکھا, لاہور دیکھا, ملک کے دوسرے حصوں میں. لیکن چوئی صاحب مجھے کائنڈلی, جی بالکل, ایک تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی عمران خان صاحب کو, جب وہ گئے اور شام 5 بجے یہ فیصلہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا سا موومنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی, اور جو راستے بند کیے ہوئے تھے گورنمنٹ نے اسپیشلی اسلام آباد کے, وہ جب کھلے تو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب بھی ہو, خاص کر چونکہ ہمارا آفس بھی ڈی چوک کے قریب ہے, آپ کا ڈیلی کا آنا جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ. تو یہاں پہ جو کل ہوتا رہا, جس طرح سے آگ لگائی گئی مختلف جگہوں کے اوپر, اور ایک عجیب قسم کی فوٹیج پوری دنیا کے اندر جا رہی تھی, تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عدالت نے جو ان کو پرمیشن دی کہ بھئی آپ نے H9 G9 کے درمیان بیٹھنا ہے, وہ سارے انہوں نے اعلان یہ کر دیا کہ جی ساری قوم کو میں کہتا ہوں ڈی چوک پہنچ جائیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا تھا, اس کی آج کارروائی بھی ہوئی لیکن اس پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیا سپریم کورٹ نے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ, سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ کمیونیکیشن ہو سکتا ہے نا پاسبل ہوئی ہو کہ کہاں, نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ نہیں, میں اس زاویے سے یہ بات شاید نہ کرنا چاہوں. جی بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ پولیس کا جو تشدد سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی جاری رہا شام تک, تو اس سارے صورتحال میں میرا خیال ہے کہ توہین عدالت کی درخواست کو ایک ون ون سچویشن سمجھتے ہوئے انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا اور کوئی کارروائی کرنے سے اجتناب کیا. میرا یہ خیال ہے کہ ویسے بھی توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کی جاتی ہے, تو باہر صورت
ہماری لیڈرشپ کو, چاہے وہ نہیں لیکن جس قسم کی لوڈیڈ سپیچز شیخ رشید کہتے تھے جی خونی انقلاب آ رہا ہے, خونی احتجاج ہوگا, عمران خان صاحب کہتے تھے یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے, آپ جو کچھ بھی راستے میں آئے اس کو آپ جو ہے نا رونتے ہوئے چلے جائیں. ڈو یو تھنک کہ ایک سیاسی لیڈر کو اس قسم کی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات دینے چاہیے جس سے؟ میں وہی صاحب اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا. بیسیکلی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو انتہائی رسپانسبل ہونا چاہیے اور رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے. قطعاً یہ انتہا پسندانہ رویے یا بیانات یا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو بالکل قومی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. آلریڈی ہمارے حالات سماجی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی اس قدر ڈسٹربنس اور مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہے. ان حالات میں کسی قسم کی انتہا پسندی نہ پاکستان کے لیے, نہ ریاست کے لیے, نہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور نہ ہی ان لیڈرز کے لیے سودمند ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے زیادہ رسپانسبل اور نیشنلسٹک رویے کی ضرورت ہے. اس میں قطعاً یہ خون کی باتیں اور انتہا پسندی کی باتیں کسی طرح سے بھی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب ایڈوکیٹ اکرام چوہی صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ اپنا اوپینین جو ہے دیا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملکی معاشی صورتحال اور IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم ملک کی معاشی صورتحال کا دوبارہ سے جائزہ لیں گے اور خاص کر جو IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات دوحہ میں ہوئے ہیں اس کے تناظر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ماہر معاشیات ہیں, لکھتے ہیں معیشت کے اوپر اور بڑا کھل کے اور بڑا بیلنس جو ہے وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں. تمام ہمارے جو ناظرین ہیں یا پڑھنے والے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ابھی تک لگتا یہ ہے کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز ہیں اور سبسڈیز کے حوالے سے کافی زیادہ سیریس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے. کیا کہیں گے؟ جی, جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا IMF کی طرف سے وہ کوئی 180 الفاظ ہیں اس کے اندر, لیکن جو دو آپریٹو سٹیٹمنٹس ہیں سوچنے کی بات ہے. وہ ایک تو کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوئی ہے, یعنی کہ ہماری جو بات چیت ہوئی ہے وہ تعمیری بات چیت تھی, اور دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کانکریٹ ایکشنز, یعنی کہ کوئی ٹھوس قسم کے اقدامات ابھی تک آپ نے نہیں اٹھائے اور وہ ٹھوس اقدامات چاہ رہے ہیں جو سبسڈیز ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ان کو واپس کرنے کی. میرے علم کے مطابق جو پرپوزلز IMF کو دی گئی ہیں ان میں سے ایک تو وہ اسحاق ڈار صاحب کا فارمولا ہے کہ وفاقی حکومت کچھ پیسے ڈال دے اور صوبائی حکومتوں سے پیسے لے لیں اور اس سبسڈی کو جاری رکھا جائے. میرا خیال ہے اس تجویز سے IMF والے جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ کسی قسم کے ٹھوس اقدامات کی بات کر رہے ہیں اور وہ بات وہی ہے کہ آپ نے یہ سبسڈیز واپس لینی ہے. اب شاید اس قسم کی ہمیں کنسیشن مل جائے کہ سبسڈی ساری یکمخت ایک ہی دفعہ میں واپس نہ لیں اور اس کو ایک ساتھ میں بانٹ لیں. شاید یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا اگلا, اس سے پہلے IMF کے ساتھ چیزیں ہماری سیٹل ہو جائیں گی اور پھر ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی دے ول بی شیئرنگ دا نیکسٹ بجٹ کہ ہم جو اگلا بجٹ ہے 22-23 کا وہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے, بجٹ بہت ہی مشکل ہوگا اور بجٹ کی جو حکمت عملی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کی اپروول کے ساتھ ہی بنائی جائے گی, ان کی اپروول اس کے اندر شامل ہوگی. دیکھیے, ملک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ایک طرف کھائی اور دوسری طرف وہ ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی جس کو کہتے ہیں. جی ہم نے تقریباً $5 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے جون 30 سے پہلے, اور خزانے میں اس وقت جو اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ $10 بلین ہیں, جس میں سے ایکچولی $4 بلین کا گولڈ ہے, تو لیکوڈ ریزروز ان کے پاس 6 بلین کے ہیں, اس میں سے بھی وہ 3 بلین سعودی عربیہ کا ہے جس پہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو بڑی ٹائٹ پوزیشن ہے. IMF کے بغیر جو ہے وہ جو پیمنٹس ہم نے کرنی ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے, جو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گا.
اور دوسری طرف یہ ہے کہ IMF کی کنڈیشنز سخت آ رہی ہیں، اس کی ایک پولیٹیکل قیمت چکانا پڑے گی. جو بھی حکومت ہے، جو بھی وزیر اعظم صاحب سبسڈیز واپس لینے کا فیصلہ کریں گے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جتنا ہم ڈیلے کیے جا رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، فیصلہ سازی کے حوالے سے اسپیشلی، جب آپ نے اگر پرائسز نہیں بڑھانے ہیں تو پھر تو ہم مشکلات بڑھ جائیں گی. اگر ہم نے جون 30 سے پہلے یا 31 جو بھی آپ بتا رہے ہیں پیمنٹس کرنی ہیں تو پیسے نہ ہوئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم پھر مشکل میں ہوں گے مزید. جی بھائی صاحب، اس کے اوپر میں کیا سرائی ضرور کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے تجزیے میں حکومت تیار ہے سخت فیصلے کرنے کے لیے، جس کی سیاسی قیمت ان کو چکانا پڑے گی. لیکن وہ کسی قسم کی گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے اس کو جو مینڈیٹڈ پیریڈ ہے اگست 2023 تک وہ پورا کرنے دیا جائے گا. وہ یہ سوچ رہے ہیں، یا ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم مشکل فیصلے لیں گے، اس کے بعد ہمیں سیاسی قیمت چکانا پڑے گی، اس کے بعد ہم ایسی معاشی حکمت عملی بنائیں گے جس کے اندر کچھ ریلیف میجرز بھی شامل ہوں گے. یعنی کم از کم دو بجٹس جو ہیں، ایک ابھی ریسنٹلی جو ہمارے سر کے اوپر آیا ہوا ہے اور ایک اگلا بجٹ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ پیش کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو گو انٹو دی الیکشنز. جی بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی مشکل فیصلے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دی جائے کسی قسم کی، جو شاید اس بجٹ میں تو ممکن نہیں ہوگا. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگلے سال کا بجٹ اگر ان کو دیا جاتا ہے اور وہاں تک ان کے اندازے میں ان کی حکومت رہتی ہے تو پھر تو شاید یہ تیار ہو جائیں گے. تو وہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے سیاسی میدان میں، یہاں پہ غیر سیاسی طاقتیں بھی ہیں، تو وہ شاید کسی قسم کی گارنٹیز سیکھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کا دورہ ہوا تھا سعودی عربیہ UAE، اور چائنیز کی قیادت سے بھی انہوں نے بات چیت کی، ان کے پریمیئر سے بھی بات چیت کی. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فوراً سے جو ہے کوئی ڈالرز کی ایک بارش ہونے والی ہے اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ سویل کر کے 20 بلین تک چلے جائیں گے. بٹ ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی. ڈو یو تھنک کہ آن دا سائڈ آف ہیونگ اے ڈسکشن ود دا IMF ہمارے یہ جو دوست ہیں یہ کچھ نہ کچھ مطلب ہماری ہیلپ کریں گے، یا یہ ویٹ کریں گے کہ IMF کا پروگرام کلیئر ہو جائے، وہ پھر کریڈٹ آف لیٹر جو بھی ایک دینا ہوتا ہے وہ دے دے، اس کے بعد پھر کوئی اس کے اوپر پروگرس آئے گی؟ دیکھیے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ چین ہو، یا کوئی اور دوست ملک ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ڈالرز کی امداد کرے اور وہ ڈالرز کی امداد ہم لے کے اس کو کہیں ضائع کر دیں. اب جو دنیا کا مالیاتی نظام ہے اس میں صرف IMF ایک ایسا ادارہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹرنگ پروگرام، یعنی کہ وہ ایک مانیٹرنگ پروگرام دیتا ہے جس میں جو بھی پیسے کسی دوست ملک نے دیے ہوں یا IMF کے اپنے پیسے انوالوڈ ہوں، وہ ان کو مانیٹر کرتا رہتا ہے، جس کو ہم وہ ریویو مشن کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے ریویو مشن آتے ہیں، وہ حکومت کی کارکردگی کو ریویو کرتا رہتا ہے. تو باقی سارے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ unless پاکستان gets into some sort of a monitoring program، اس وقت تک ان کے پیسے شاید ضائع نہ ہو جائیں. تو کیا یہ اس طرح کا کوئی مطلب ظاہر ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کوئی بھی اس قسم کی لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں کرتے، تو ہم ایک پرزیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر تو یہ ڈو یو تھنک کہ یہ معاملات وہ طے کر سکتے ہیں IMF کے ساتھ، یا کہ دے ول ہیو ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ نیو گورنمنٹ؟ بھائی صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور میرا جو تجزیہ ہے اس کے اوپر وہ یہ کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل IMF جو ہے وہ کسی انٹرم یا عبوری حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اگریمنٹ ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. باوجود اس کے، سوری آپ کی بات، باوجود اس کے کیونکہ ایک امپریشن شوکت ترین صاحب یہ دینا چاہ رہے تھے کہ انٹرم سیٹ اپ اگر آ بھی جاتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اگر سپورٹ کریں تو پھر IMF جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو اگر مطلب انہوں نے یہ ایسا ایک وہ آئیڈیا دینے کی کوشش کی کہ اگر چلے بھی جائیں ہم الیکشنز کے اندر فوری تو پھر بھی ہم IMF کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیل کر سکتے ہیں، یا جو آلریڈی پروگرامز چل رہے ہیں
उनको हम आगे लेके जा सकते हैं? डू यू थिंक कि ऐसा मुमकिन है? भाई साहब, दो चीजें हैं। अगर असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है और हम आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा नहीं बनते, तो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन से पहले मुल्क डिफॉल्ट में चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि जून की एंड तक जो है वो ये पेमेंट नहीं होती, तो वी विल बी इन टेक्निकल डिफॉल्ट। दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन से पहले अबूरी हुकूमत बनाई जाती है, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आईएमएफ डील नहीं करता। तारीख में एक वाकया ऐसा जरूर है जिसमें अबूरी हुकूमत के साथ आईएमएफ ने एक एग्रीमेंट किया था, और वो अगर आपको याद हो कि वजीर आजम मोइन कुरैशी साहब आए थे, उनकी अबूरी हुकूमत के साथ शर्त ये लगाई गई थी कि अगर आप जो मेजर दो सियासी जमातें हैं जो उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जी, लिख के हमें दे दें कि जो एग्रीमेंट मोइन कुरैशी साहब की हुकूमत करेगी, वो दोनों पार्टियां अगर उनमें से कोई भी हुकूमत में आएगी तो वो उसके ऊपर अमल दरामद जारी रखेंगे। तो ये एक तारीख में एग्जाम्पल जरूर है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आईएमएफ और पूरी हुकूमत के साथ डील नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये जो सिस्टम है इसको हमें आगे लेके पुल ऑन करना पड़ेगा हर सूरत में, वरना तो फिर मुल्क जो है वो श्रीलंका की सूरत हाल हमारे साथ भी फिर पेश आ जाएगी। देखिए, हालात खराब बड़ी तेजी से हो रहे हैं। आईएमएफ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज आई है वो ये है कि जो आलमी बैंक हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो तेल दरामद करने वाली कंपनीज हैं उनके लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि ऑयल की या तो हम कैश में खरीदना पड़ेगा हमें, या फिर डीजल की और पेट्रोल की जो है वो किल्लत हो सकती है इस मुल्क के अंदर। और एक अच्छा, वो किया क्यों है उन्होंने? वर्ल्ड बैंक ने क्यों किया है? मैं समझा नहीं। मैंने कहा उन्होंने क्यों किया है, ये ऐसा कदम क्यों उठाया है? वही साहब, ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया, ये ग्लोबल बैंक्स हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज की एलसी को कंफर्म करते हैं। ठीक। इसमें बड़े बड़े बैंक हैं, इसमें सिटी बैंक है, इसमें बहुत सारे निजी सेक्टर के बैंक्स हैं। इसका वर्ल्ड बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। जो की तौर पे पाकिस्तानी बैंकों की एलसीज को कंफर्म किया करते थे। तो डॉक्टर साहब क्यों किया है उन्होंने? उन बैंक्स ने क्यों? वजह क्या है? जी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये वो बता रहे हैं, बैंक बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्री रिस्क कहलाता है वो बहुत बढ़ गया है। कि अच्छा। उनको लगता है कि अगर वो कंफर्म करेंगे तो उनकी पैसे जो हैं वो एट रिस्क चले जाएंगे। और उसका एक इशारिया जो सामने आया है कि जो पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स हैं जो सुकुक हैं आलमी मंडियों में चल रहे, उनमें तकरीबन 27% तक उनकी यील्ड चली गई। तो जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का चांस है वो बैंकों का कहना है कि वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो लोग हैं, शौकत तरीन साहब स्पेशली, वो इनको कह रहे हैं जी कि आपके आते ही सारा कुछ जो है वो तबाह हो चुका है, और वो आपका डॉलर जो है वो आप 85 से उसको 200 से भी ऊपर ले गए। मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त क्राइसिस है, डॉलर्स हमारे डिप्लीट किए जा रहे हैं। तो ये क्या वाकई में इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा है या पिछले वालों की जिम्मेदारी? बिकॉज कौम को दोनों जानिब से लगता है ऐसे है कि जैसे मिसलीड किया जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 4.25 साल एक हुकूमत काम करती रही, उसका मवाजना एक 5 हफ्तों की हुकूमत के साथ, 6 हफ्तों की हुकूमत के साथ कैसे किया जा सकता है, और शहबाज साहब की हुकूमत को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि सारी तबाही बर्बादी जो मईशत की है वो इन्होंने आकर की है? देखिए, दो बीमारियां कहलाती हैं, दो डीप बीमारियां जो मईशत के हवाले से होती हैं। वो एक बजट का खसारा है और दूसरा तजारती खसारा है। जो 4 साल पीटीआई की हुकूमत रह के गई है उसके नतीजे में पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा होने चला है। मेरा तखमीना है कि कहीं 5,000 अरब का बजटरी खसारा आएगा, और ये 100 बीमारियों की जड़ समझी जाती है। दूसरा जो तजारती खसारा है वो कहीं 45 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर तक का होने वाला है, और वो भी पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा है। तो अभी जो आपको इशारे नजर आ रहे हैं मईशत के अंदर, वो उन्हीं पॉलिसीज के नतीजे में नजर आ रहे हैं
جو پہلے 4 سالوں میں اپنائی گئی ہیں، یہ پکی بات ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا فقدان ہم نے ضرور دیکھا ہے پچھلے 4 یا 5 مہینوں میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے۔ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں مہینوں میں یا ہفتوں میں؟ سوری، 4-5 ہفتوں میں؟ جی، پچھلے 5 یا 7 ہفتوں میں جی، جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، صحیح، اس میں ایک فیصلہ سازی کا فقدان ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس حکومت کو جو ہے وہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی کہ پہلے 4 سالوں کا جو گند ہے، جو بنیادی معاشی بیماریاں ہیں، وہ انہی پالیسیز کے نتیجے میں۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا اور یہ جو انہوں نے امپورٹس کو بین کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ، امیجیٹ فائدہ تو ظاہر ہے مشکل ہوگا؟ دیکھیے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سمبولک ویلیو ہے، کیونکہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے رہے، تو شاید انہوں نے ایک فیصلے کی صورت میں ایک یہ چیز سامنے رکھ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو ہم لگژری آئٹمز کہہ رہے ہیں، وہ سیریسلی اگر آپ امپورٹ کی لسٹ کو دیکھنا شروع کریں تو وہ $1 یا $1.5 بلین سے زیادہ کی نہیں ہے۔ لیکن شہباز صاحب تو کہہ رہے تھے $4 بلین ہم بچا رہے ہوں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر۔ میں نے امپورٹ کی ڈیٹیل میں جا کے ساری لسٹ دیکھی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی بڑا آئٹم ایسا نظر نہیں آیا جو آپ کو $3 یا $4 بلین جو ہے وہ بچا سکے۔ دیکھیے، بہت سارے آئٹم پاکستان میں ایسے ہیں جو سمگل ہو رہے ہیں، وہ آفیشیل امپورٹس کی لسٹ میں نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ چاکلیٹ بازار سے لینے جاتے ہیں جو باہر کے بنے ہوئے ہیں، ان کا امپورٹڈ لسٹ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو جن کو ہم وہ کھیپیے کہتے ہیں، وہ کھیپیے سمگل کر کے پاکستان میں لاتے ہیں، اس سے کوئی بچت حکومتی خزانے میں ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر جو لازمی آئٹمز ہیں، آپ سوچئے کہ $20 سے $22 بلین کا تیل آ رہا ہے، وہ لگژری آئٹم نہیں ہے۔ $8 سے $9 بلین کی مشینری آ رہی ہے، $2 سے $2.5 بلین کا پام آئل آ رہا ہے۔ یہ کوئی بھی ان میں سے آئٹم جو ہے وہ لگژری آئٹم نہیں ہے۔ پرابلم جو ہے وہ امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے، یہ ایکچوئل پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ پا رہے۔ دیکھیے، پچھلے 50 سال گواہ ہیں کہ جب بھی تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو حکومت کہتی ہے کہ ہم امپورٹ کاٹنے لگے ہیں، اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے پہلے 50 سالوں سے۔ آخری سوال کروں گا کہ کچھ ایسی گردش باتیں کرتی رہی پچھلے چند روز کے اندر، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جی کچھ اکانومسٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہیں وہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگز کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے جو معاشی ماہر ہو۔ تو جب ایک انٹرم گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کسی آئنسٹائن کو لے کر آ جائیں۔ جی وحید صاحب، میری اطلاع کے مطابق ان سے مشورہ لیا جا رہا تھا کہ IMF کے پروگرام میں واپس جانا کتنا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی کوئی متبادل حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بنائی جا رہی۔ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے اور ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، IMF کے ساتھ جو ہمارا ایک ڈسکشن چل رہی ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بھی بچ جائے، ہماری جو معاشی اور مالی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ چیلنجز بڑے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک تو سیاسی استحکام جو ہے وہ کس طرح سے مینٹین کر پاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشی جو جس مشکل صورتحال میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں، جنگل میں راستے کی تلاش میں ہیں، کیا وہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اتحادی حکومت اس کو تلاش کر پائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔